بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیوز ورلڈ ٹی وی کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا قصہ سنائیں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر تشریف لے جانا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر ہی سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ جانے کے بعد جنت سے زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی لائی گئی، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف تشریف لے گئے، اور سیڑھی کے دائیں اور بائیں جانب فرشتے آپ کے ساتھ تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ معتبر اور مستند وادیوں نے مجھے خبر دی کہ ابو سعید خدری نے یہ کہتے تھے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب میں بیت المقدس سے فارغ ہوا تو میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ میرے ساتھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا، یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظ کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد اسی سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے گئے، اور براق مسجد الاقصیٰ بیت المقدس کے دروازے پر بندھا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر واپس مکہ تشریف لے آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اسی سیڑھی پر سے آسمان پر تشریف لے گئے ہوں، جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے۔ اس صورت میں تمام روایتیں درست ہو جائیں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان و شوکت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے چوکیدار نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چوکیدار فرشتے نے پوچھا کیا ان کے بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا یہ آدمی آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو آپ سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا ہو نیک بیٹے اور نیک نبی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں۔ جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں اور شکلیں ہیں، یہ لوگ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں۔ ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب گنہگار اور بدکار اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال یعنی جہنمی لوگ ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ جو وہاں کا چوکیدار تھا اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس چوکیدار فرشتے نے کہا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتے نے کہا مرحبا۔ یہاں دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے اسی طرح دروازہ کھلوایا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جواب دیا۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی سلام دعا ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابل ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر ان میں سے کسی کو دوبارہ نوبت نہیں آتی۔ بہرحال جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور مرحبا کہا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ یہاں بیری کا آخری درخت جس کا پھل بیر پتھر کے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھا اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح چوڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں سے 4 نہریں بہہ رہی تھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری نہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ 2 باطنی نہریں جنت کو جا رہی ہیں اور یہ 2 ظاہری نہریں دجلہ اور فرات ہیں۔ یہ 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین میں جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور عرش معلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہرتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا اور اسے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا جہاں عجیب و غریب رنگتیں دیکھیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھیں۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ بخاری و مسلم شریف میں حضرت ابن عباس اور ابو الحبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلند مقام پر پہنچایا گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صریف الاقلام کو سنتے تھے۔ لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر اور دوسری چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں اس کو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے احکام خداوندی لوح میں محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ گویا صریف الاقلام کی جگہ تدبیر الہی اور تقدیر خداوندی کا مرکزی دفتر اور صدر مقام ہے۔ صریف الاقلام سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی ایک سبز مقبلی مسند آئی، اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ الہی میں پہنچے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ اپنی کتاب شفا میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک رفرف اتری جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے قریب پہنچے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردے میں سے موتیوں کی ایک رفرف مسند کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ الہی کے قرب میں پہنچے تو بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نور کو دیکھا اور بلا واسطہ کلام یعنی بات چیت کی۔